ہارٹ اٹیک کو مایوکارڈیل انفریکشن بھی کہتے ہیں۔ جب ہمارے ہارٹ مسلز کی بلڈ سپلائی کٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے ہارٹ کے مسلز مایوکارڈیم اور اینڈوکارڈیم کو پراپر طریقے سے آکسیجن نہیں مل پاتی۔ ہمارے ہارٹ کا کام بلڈ کو پمپ کرنا ہے، یہ ایک وائٹل آرگن ہے۔ ہمارے ہارٹ کے اندر کچھ آرٹریز ہوتی ہیں جن کو کرونری آرٹریز کہا جاتا ہے۔ یہ کرونری آرٹریز ہمارے دل کو بلڈ سپلائی اور آکسیجن سپلائی کرتی ہیں۔ جب ہمارے ہارٹ مسلز کو آکسیجن نہیں ملتی تو یہ مسلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آرٹریز کے اندر فیٹ ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ آرٹریز بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہارٹ کے اندر بلڈ کی سپلائی رک جاتی ہے۔ بلڈ سپلائی رک جانے کی وجہ سے ہارٹ کے مسلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام پراپر طریقے سے سر انجام نہیں دیتے۔ اس کنڈیشن کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی بے شمار کازز ہو سکتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم ہارٹ اٹیک کی میجر کازز کے اوپر بات کریں گے۔ ایج ایک میجر رسک فیکٹر مانا جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں۔ اولڈ ایج کے لوگوں کے اندر مسلز ویک ہو جاتے ہیں۔ مسلز ویک ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیزیز عورتوں کی نسبت مردوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فیملی ہسٹری کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اسموکنگ، ان ہیلدی ڈائٹ اور الکوہل کا کنزیوم کرنا بھی ہارٹ اٹیک کاز کر سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہارٹ اٹیک کی میجر کاز مانی جاتی ہیں۔ اسموکنگ کے اندر فری ریڈیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ آرٹریز کو بلاک کر دیتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا کاز بنتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے باڈی کے اوپر کچھ سائن اینڈ سمپٹم ظاہر ہوتے ہیں۔ شارٹنیس آف بریتھ، سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ جسم تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے اور مسلز ویک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں اور ٹانگیں سویل ہو جاتی ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور سینے میں سویر قسم کا پین پروڈیوس ہوتا ہے۔ سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اگر ان کے سائن اینڈ سمپٹمز اور کاز کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ای سی جی پرفارم کروائی جاتی ہے۔ ای سی جی کی مدد سے ہم ہارٹ کے کلیئر امیج کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا سا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ کچھ پریونشن پر عمل کر کے ہارٹ اٹیک کے کازز کو نیچرل طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرنا اور فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے ہارٹ کو ہیلدی رکھ سکتی ہیں۔ ویٹ کم کیا جاتا ہے تاکہ ان آرٹریز کے اندر فیٹ ڈپوزٹ نہ ہو۔ سگریٹ اور الکوہل کی کنزپشن کو کم کیا جاتا ہے تاکہ فری ریڈیکلز ہماری باڈی کے اندر انٹر نہ ہوں۔ بلڈ پریشر کو مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ کرونری آرٹریز ریپچر نہ ہوں۔ اپنی سلیپ کو بہتر بنائیں تاکہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ریکور کیا جا سکے۔ اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز پرفارم کی جاتی ہیں۔ ان پریونشن پر عمل کر کے آپ ہارٹ اٹیک کے سائن اینڈ سمپٹمز اور کاز کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ کچھ میڈیسن کا استعمال کر کے بھی آپ ہارٹ اٹیک کے کازز کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ انجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ویزو ڈائلیٹرز ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائیوریٹکس اور بیٹا بلاکرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کیا جا سکے اور یہ ہارٹ اٹیک کے کازز کو اور سائن اینڈ سمپٹمز کو نیچرل طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ لورسارٹن، ویلسارٹن، اوملیسارٹن، یہ میڈیسن بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل میڈکس ہاسپٹل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔